جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، رمضان کا بابرکت مہینہ گزر چکا. کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے مختلف عبادات کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر لیا، اور خسارے اور نقصان کے اندر چلا گیا وہ انسان جس نے وقت کو ضائع کیا، سستی اور کاہلی کا شکار رہا اور مختلف عبادات سے دور رہا. اور پھر اسی طرح نقصان اور خسارے کے اندر ہے وہ انسان جس نے رمضان کے مہینے میں تو مختلف عبادتیں کیں، روزے رکھے، نمازیں پڑھیں، صدقہ و خیرات کیا، دعائیں کی، قرآن کی تلاوت کی، لیکن یوں ہی رمضان گزرا ان ساری عبادات سے منہ موڑ لیا، ان ساری عبادات کو ترک کر دیا. اور یہ سراسر غلط ہے، سراسر دین کے ساتھ ناانصافی ہے اور اپنی جان کے ساتھ ناانصافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت ہم سے استقامت کا مطالبہ کرتی ہے، شریعت ہم سے دین کے اوپر ڈٹے رہنے کا تقاضا کرتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد، ہمیں سیدھے راستے پہ چلانے کے بعد، ہمیں صراط مستقیم دکھا دینے کے بعد ہمیں اس سے کبھی موڑنا مت، ہمیں کبھی اس سے روگردانی کی توفیق اور طاقت نہ دینا. اس لیے کہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے. عبادات کے اوپر ڈٹے رہنا یہ مومنین کی نشانی ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر عقیدہ توحید کے اوپر اور اعمال صالحہ کے اوپر ڈٹے رہنے کا انعام بہت بڑا بتلایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ وہ لوگ جو عقیدہ توحید کو اپنا لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، کمپرومائز نہیں کرتے، نیک اعمال کو اختیار کر لیتے ہیں، ان کو چھوڑتے نہیں، ان کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے، فرمایا ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں مختلف قسم کی خوشخبریاں لے کے، مختلف قسم کے انعامات لے کے، مختلف قسم کے وعدے لے کے. اس کے اندر یہ ہے کہ تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے، تم نے پریشان نہیں ہونا، تم نے غمگین نہیں ہونا، تمہارا میزبان اللہ ہے، اور یہ سارے کے سارے انعامات اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں بھی جو ہم نے رمضان کے اندر نیک اعمال کیے ہیں ان کے اوپر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان گزر جانے کے بعد حالیہ دنوں کے اندر بھی ایسی عبادات اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم بروز قیامت اللہ رب العالمین کے سامنے حجت پیش کر سکیں، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے مسلمان اور ایک سچا انسان اور مومن ہونے کی دلیل پیش کر سکیں. اسی لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے محبوب اعمال وہ لگتے تھے جس کے اوپر ہمیشگی ہوتی تھی، جن کو ہمیشہ کیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی نیک اعمال کر لینے کے بعد ان کے اوپر استقامت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.